بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ جنگ تبوک کا عظیم واقعہ۔ جنگ تبوک۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 میل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ دونوں بات موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، کیونکہ منافقین کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ فاضحہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ اس میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب 9 سن بمطابق 630 جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 جانسار غلاموں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ عرب کا قصائی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چنانچہ وہ مسیحی تھا، اسی لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے۔ اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائلی خم اور جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا اور رومیوں کی اسلام دشمنی کی کوئی ڈٹی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر صحابیات نے جہاد کے لیے چندہ دینے میں ایسی مسائل قائم کی جو تا قیامت یاد رکھیں گے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ کئی عورتیں یہ کہتی ہوئی سنی گئیں کہ ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے، اگر اسلام کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم زیور سنبھال کر بیٹھی رہیں۔ تحفت ہے ایسے ایمان پر اور ایسے مال پر۔ صحابہ کرام نے بے دریغ اللہ کی راہ میں مال پیش کیا، مگر مفلس اور غریب صحابہ بھی پیچھے نہ رہے۔ قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھنے والے صحابیہ حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے مالی امداد کی اپیل کی تو بہت سی عورتوں نے جن کے پاس کچھ نقدی تھی ساری اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ جن کے پاس اس وقت نقد رقم نہ تھی انہوں نے اپنے زیور پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے فرمایا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر اپنی عنایتیں جمع کروائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چادر بچھا دی گئی۔ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا اس چادر پر ہاتھی دانت، سونے چاندی کے زیور کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں ہاتھوں کے کنگن، بازو بند بھی شامل تھے، پاؤں کی پازیبیں، کانوں کی بالیاں، انگلیوں کی انگوٹھیاں بھی تھیں۔ اگرچہ مدینہ منورہ میں معاشی حالات خاصے پریشان کن تھے، مگر اہل ایمان کا جذبہ انفاق پورے جوبن پر تھا۔ مالدار صحابہ کی شان تو یوں بیان کی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر کے بقول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی۔ یہ 1000 اشرفی تھی۔
رقم تھی جو غزوہ تبوک کے لیے ذوالنورین نے پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خوشی سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے، اللہم رض عن عثمان فإنہ عن الارض، یعنی اے اللہ تو عثمان سے راضی اور خوش ہو جا، بلا شبہ اس نے مجھے خوش کر دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مالدار تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مزید ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ پورے سامان کے ساتھ جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ تجھے برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 2 مرتبہ مزید ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید 200 اونٹ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی سے باہر آئے اور اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیر کر یہ ارشاد فرماتے تھے، عثمان نے اتنا بڑا کار خیر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وہ جو عمل بھی کرے گا اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ غار یار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا چیز گھر چھوڑ آئے ہو؟ تو فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سونے، چاندی اور درہم و دینار کی تھیلیاں لا کر پیش کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کتنے دینار ہیں اور کتنا سونا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی راہ میں گن گن کر دیتا رہوں۔ میں نے تو بغیر گنے اور بغیر تولے اللہ کی راہ میں یہ حصہ پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اللہ تجھے دیے ہوئے کو بھی برکت عطا کرے اور جو تو نے گھر میں چھوڑا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت سعد بن عبیدہ اور حضرت محمد بن سلمہ انصاری سبھی صحابی نے دل کھول کھول کر پیش کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی تعریف بھی کی اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، وہ غریب تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی جنگ پر جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، جو آپ کے پاس غریبوں کے لیے مال ہے اور سواری ہے ان میں سے ہم کو عطا کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور انتظام پورا ہو چکا ہے، اگر اب آپ جنگ پر نہ بھی جائیں تو تمہارے لیے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب وہ پلٹے ہیں اور آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے کا نظم و ضبط چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگوا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا، اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دار بہنے لگی۔ 30,000 کا لشکر اور جانور اس پانی سے سیراب ہو گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام کیا اور اطراف و جانب فوج الہی کا جلال دکھا کر کفار کے دلوں میں اسلام کا روح بٹھا کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، اور تبوک میں کوئی بھی جنگ نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ جنگ آخری جنگ تھی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل